اب سوال یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں کیا اسے کرنا بہتر ہے اور کیا کرنا اس کے لیے جائز ہے، اور کن چیزوں سے اس کا اعتکاف باطل ہوگا، کیا چیزیں اسے کرنی چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے، حکمت کے اندر میں نے اشارہ دیا کہ اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے وہ اپنے آپ کو فارغ کر لے، کثرت سے صلاۃ ممنوع اوقات کے علاوہ میں اس کا اہتمام کرے، کثرت سے نوافل کا اہتمام کرے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، توبہ اور استغفار کا اہتمام کرے، قرآن مجید کے پڑھنے کا، تلاوت کا، تدبر کا، اس کے حفظ کا، ان ساری چیزوں کا اہتمام کرے، اور بھی اطاعت کے کام اگر اسے اس کے سامنے ہیں ان سب چیزوں کو کرنے کا اہتمام کرے، اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جو کہ لا یعنی ہیں، گرچہ وہ معصیت نہیں ہے، معصیت تو سے تو پورے طور پر بچنا ہی ہے، فحش کاموں سے تو پورے طور پر بچنا ہی ہے، گندگی کے سارے کاموں سے تو بچنا ہی ہے، پر ایسے کاموں سے بھی بچنا ہے جو لا یعنی ہیں، چاہے اس کا تعلق اقوال سے ہو یا افعال سے ہو۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کا کہ اسلام کی اچھائی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو جس کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ تو اب کسی بھی طرح کی لڑائی جھگڑے، گالی گلوج اور ایسی مناسب نامناسب چیزیں جو اس کی زندگی سے میل نہیں کھاتی، ایسی ساری چیزوں سے وہ اپنے آپ کو دور رکھے۔ تو یہ وہ اچھے اور بہتر کام ہیں کہ اگر وہ ان سب چیزوں کو اختیار کرتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ اب یہاں دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سے کام ہیں جو حالت اعتکاف میں اس کے لیے جائز ہیں، جنہیں وہ کر سکتا ہے، اور اگر ان کاموں کو انجام دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس کے لیے جو چیزیں مباح ہیں، اپنے اعتکاف گاہ یعنی مسجد سے غیر ضروری کاموں کے لیے نہ نکلنا، مباح چیزیں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے ضروری کاموں کے لیے وہ باہر نکلے، ضروری کاموں کے لیے وہ نکل سکتا ہے۔ ضروری کام سے مراد یا تو فطری طور پر اس کی ضرورت ہے یا شرعی طور پر اسلام نے اس کو اس کے لیے مشروع کیا ہے باہر نکلنا۔ فطری ضرورتوں میں سے جیسے انسان کو پیشاب، پخانہ، اور اسی طرح سے اگر مسجد کے اندر کھانے پینے کا اہتمام نہیں ہے تو کھانے پانی کے لیے نکلنا، وضو کے لیے شرعی طور پر نکلنا ہے، جیسے وضو کے لیے نکلنا، غسل کے لیے نکلنا، تو شرعی ضرورتوں کے تحت اگر وہ باہر نکلتا ہے کہ شریعت نے اس کے لیے ضروری قرار دیا ہے، یا فطری اس کی ضرورتوں میں سے ہے جس کے لیے اسے باہر نکلنا ہے کہ جو مسجد کے اندر اس کے لیے نہیں ہو سکا تو باہر نکل کر کے ان کاموں کو انجام دے، تو ان کاموں کے لیے باہر نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کی نماز کے لیے باہر نکلنا یہ شرعی ضرورتوں میں سے، اگر اس مسجد کے اندر جمعہ کا اہتمام نہیں پر کسی جگہ اور اہتمام ہے، یا اسی طریقے سے کوئی اہم اور واجبی شہادت اور گواہی ہے، یا اسی طریقے سے اسے بیماری لاحق ہو گئی ہے اور اسے دوا علاج کی ضرورت ہے، یا حائضہ اور نفسہ کو جسے انہیں خون آ گیا تو مسجد کے اندر وہ نہیں رہ سکتے، اب انہیں شرعی اعتبار سے نکل جانا چاہیے، یا کوئی عورت ہے مسجد کے اندر معتکف اور اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا، اللہ نہ کرے، تو اسے ابھی عدت گزارنے کے لیے مسجد کے اندر نہیں بلکہ اپنے گھر کے اندر نکل کے جانا ہے۔ تو اس طرح کے فطری اور شرعی ضرورتوں کے تحت مسجد سے نکلنا اس کے لیے جائز اور درست ہے۔ گویا کہ علامہ تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس معنی کے ہر وہ ضرورت
جو انسان کے نکلنے پر وہ موقوف ہو، اور اگر وہ نکل کر کے ان کاموں کو انجام نہیں دیتا تو اس کے ترک سے اس کے دین یا دنیا کے اندر ضرر آنے کا اندیشہ ہے۔ اگر وہ نکل کر کے ان کاموں کو انجام نہیں دیتا تو اس کے ترک کرنے کی وجہ سے دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے۔ تو اس کے اس نکلنے میں یا تو کسی واجب پر عمل کرنا ہے یا کسی حرام چیز کو ترک کرنا ہے۔ مثالیں پیچھے گزر چکی ہیں، انہیں پر آپ، یا کسی نقصان دہ چیز کو وہاں سے دور کرنا ہے، اسے ہٹانا ہے۔ واجب پر عمل کرنا جیسے حائضہ اور نفسا اور غسل جنابت کا معاملہ، کہ اگر ایسا کچھ ہو جائے، کوئی شخص کسی کو احتلام ہو گیا، کچھ ہو گیا، تو ایسے میں وہ شخص وہاں سے نکلے۔ یا سخت بیماری اگر آ گئی کہ اگر وہ دوا علاج کے لیے نہیں نکلتا تو ضرر اس کو لاحق ہوگا، ایسے ضرر کو دور کرنا ہے۔ یا اپنے نفس پر فتنے یا کسی چیز کا اندیشہ اور خطرہ ہے وغیرہ، تو ایسے نکلنے کی وجہ سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا، بلکہ وہ اپنے اعتکاف پر قائم رہے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتی ہیں وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسان، مسلم کی روایت میں ہے ان كنت، حضرت عائشہ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں انسانی ضرورت کے تحت ہی آتے تھے۔ جب کوئی انسانی ضرورت آپ کو پیش آتی تو اسی ضرورت کے تحت ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے، ورنہ نہیں آتے تھے۔ خود اپنے بارے میں وہ فرماتی ہیں حضرت عائشہ، صحیح مسلم میں ہے، ان كنت لأدخل البيت للحاجہ، میں اپنے گھر میں انسانی حاجت کی وجہ سے آتی تھی۔ والمریض فیہ، اور ہمارے گھر میں مریض اور بیمار ہوتے، فما اسأل عنہ، تو میں ان کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتی، الا وانا مارہ، چلتے ہوئے، کیسے ہیں، کیا حال ہے، یہ نہیں کہ رک کر کے اور ان کا کچھ کر رہے ہیں، چلتے ہوئے اور یوں ہی ان سے پوچھ لیا۔ وَإِنْ كَانَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيُدْخِلُ عَلَيَّ رَأْسَهُ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر قریب کرتے تھے اور میں مسجد کے اندر ہوتی تھی، فَأُرَجِّلَهُ، اور میں کنگھا کر دیتی، اور میں اپنے گھر میں ہو کر کے۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا، حالت اعتکاف میں انسانی حاجت کے تحت ہی آپ آتے تھے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا مریض کی عیادت کے لیے، جنازے میں حاضری کے لیے یا اس جیسے کاموں کے لیے انسان جا سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں السنۃ علی المعتکف، یہ ابو داؤد وغیرہ کی حسن درجے کی روایت ہے، السنۃ علی المعتکف ان لا یعود مریضا، معتکف کے لیے یہ مسنون ہے کہ وہ مریض کی عیادت نہ کرے، ولا یشہد جنازتاً، اور جنازے میں حاضر نہ ہو، ولا یمس امرأتاً، اور اپنی بیوی کو نہ چھوئے یعنی شہوت سے، ولا یباشرها، اور اس سے مباشرت نہ کرے یعنی شہوت سے، ولا یخرج لحاجت الا لما لا بد منه، اور ضروری کاموں ہی سے وہ مسجد کے باہر نکلے، یعنی اس کی اپنی جو ضرورت ہے جس سے کہ گزر چکا۔ آگے فرماتی ہیں ولا اعتکاف الا بصوم، اعتکاف روزے کے بغیر نہیں ہے، ولا اعتکاف الا فی مسجد جامع، اور اعتکاف جامع مسجد ہی کے اندر مسنون ہے۔ یہ کون فرماتی ہیں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اگر کوئی شخص اعتکاف کیے ہوئے ہے تو اسے ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا کوئی ایسی ضرورت جو اسے پیش آ سکتی ہو اور اسے لگتا ہے کہ ہمیں وہ کام کرنا چاہیے، تو کیا وہ شرط لگا سکتا ہے اعتکاف کرتے ہوئے؟ شرط، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
حضرت زباعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا جو حج کرنا چاہتی تھیں مگر وہ بیمار تھیں، انہیں ڈر تھا پتہ نہیں میں حج پوری بھی کر سکوں گی یا نہیں کر سکوں گی، تو اس لیے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور شکایت کی اسے ذکر کیا. تو آپ نے کہا حجی واشترطی، حج کرو اور شرط رکھ لو حج کے لیے. کیا کہو؟ قولی اللہ محلی حیث حبستنی، اے اللہ میں وہیں حلال ہو جاؤں گی جہاں تو ہمیں روک لے گا، یعنی جہاں یہ بیماری بڑھ جائے گی اور ہمارا آگے جانا مشکل ہوگا تو وہیں میں حلال ہو جاؤں گے. گویا کہ اس شرط کی وجہ سے ان کا حج باطل نہیں ہوگا بلکہ حج کا اجر اللہ رب العالمین انہیں دے گا. تو کہتے ہیں کہ جب حج اور احرام جیسی عظیم عبادات کی شروع کرتے ہی اس کا پورا کرنا انسان کے اوپر لازم ہو جاتا ہے، اگر فاسد اور باطل بھی کسی وجہ سے وہ کر لیتا ہے تو اگلے سال اس کی قضا اس کے اوپر واجب ہو جاتی ہے. تو اعتکاف جو کہ مسنون ہے اس کے لیے یہ چیز، یہ شرط کیوں کر جائز اور درست نہیں ہوگی. یعنی اعتکاف میں بدرجہ اولا شرط رکھنا جائز اور درست ہوگا. اسی لیے ابراہیم نخعی فرماتے ہیں کانوا یحبون للمعتکف ان یشترط هذه الخصال. کانو یہ تابعی ہیں، یہ کہتے ہیں کانو یحبون، وہ لوگ پسند کرتے تھے، یا تو جماعت تابعین یا جماعت صحابہ یا دونوں کو یہ مراد لے رہے ہیں، کہ وہ لوگ پسند کرتے تھے اعتکاف کرنے والے کے لیے ان یشترط هذه الخصال، کہ وہ شرط کے طور پر ذکر کر دے ان باتوں کو، یہ جو اچھے اور بہتر کام یا اس کی ضرورت کے کام ہیں ان کا وہ تذکرہ کر دے. جیسے کہ مریض کی عادت ہے، جنازے میں حاضری ہے، وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی جو چیزیں ہیں. تو اگر کوئی شخص اسے بطور شرط کے ذکر کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر ایسی صورتحال آئے تو اے اللہ میں اس کام کو انجام دینا چاہتا ہوں. تو اگر ایسی چیزوں کا وہ تذکرہ کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مسجد سے باہر نکلنے کی 3 شکلیں ذکر کرتے ہیں. کہتے ہیں پہلی قسم ہے ما یجوز بالشرط ودونہ ولا یبطل الاعتکاف، کہ جن کاموں کا شرط کی وجہ سے کرنا جائز ہے اور شرط کے بغیر بھی جائز ہے. جن کاموں کو کرنا شرط کے ساتھ اور شرط کے بغیر دونوں حالتوں میں جائز ہے اور اس کی وجہ سے اعتکاف باطل نہیں ہوگا. اور یہ وہ ہے کہ جن کاموں کو انجام دینا انسان کی انسانی ضرورت کے طور پر ہو، جن کاموں کے لیے نکلنا انسانی ضرورت یا شرعی ضرورت کی وجہ سے ہو. جیسے قضاء حاجت کی شرط کر دے کہ میں قضاء حاجت کے لیے نکلوں گا، بطور شرط کے ذکر کرے. یا اگر بیمار ہو تو بیماری کی وجہ سے نکلے، یا وضو کے لیے، غسل کے لیے جو واجبیں ہیں، تو ان سب چیزوں کو بطور شرط کے ذکر کرے. تو گویا کہ شرط کے ساتھ جن کاموں کو کرنا جائز ہے بغیر شرط کے بھی کرنا جائز ہے. تو ایسے کاموں کے لیے اگر وہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا. دوسری قسم کیا ہے؟ ما لا یجوز الخروج الیہ الا بشرط، جن کاموں کو شرط کے بغیر کرنا جائز اور درست نہیں، یا جن کاموں کو انجام دینے کے لیے شرط کے بغیر مسجد سے باہر نکلنا جائز نہیں ہے. جیسے مریض کی عادت ہے، والدین کی زیارت ہے، جنازے کے لیے نکلنا ہے وغیرہ. یعنی اطاعت کے کام کے لیے، نیکی کے کام کے لیے جو کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے نکلنا، اگر وہ کرنا چاہتا ہے بطور شرط کے ذکر کر دے. مثال کے طور پر اس کے والدین ہیں، مریض ہیں، وہ عیادت اگر کی طبیعت ان کی اگر خراب ہوئی یا اور زیادہ بگڑی تو بطور شرط کے انہیں ذکر کر دے، تو اس سے اس کا یعنی آغاز طواف میں، تو اس سے اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا. تیسری قسم، نکلنے کی تیسری قسم، ما لا یجوز الخروج الیہ لا بشرط ولا بغیر شرط،
شرط کرے تب بھی نہیں جائز ہے اور شرط نہ رکھے تب بھی جائز نہیں ہے. وہ متى خرج الیہ بطل اعتکاف ہو، اور جب بھی وہ اس کام کے لیے نکلے گا اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. جیسے کہ خریدنے اور بیچنے کے لیے مارکیٹ میں نکل جائے، مارکیٹ، یا اسی طریقے سے اپنے بیوی سے صحبت کے لیے وہ مسجد سے باہر نکل جائے، تو چاہے شرط کے ساتھ کرے یا بغیر شرط کے، اس کے ساتھ ساتھ اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا. یعنی اس طرح کے کاموں کے لیے اس کا نکلنا جائز اور درست نہیں ہے. یہ تو ضروری کاموں کے لیے نکلنے والی بات ہے کہ اس کے لیے نکلنا شرعی ضرورت ہو یا فطری ضرورت ہو، جائز اور درست ہے. اسی طرح سے اگر وہ شخص مسجد کے اندر اپنے لیے خیمہ بنانا چاہتا ہے، کوئی خاص جگہ بنانا چاہتا ہے، تو ایسا بھی کرنا اس کے لیے جائز ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خیمہ مسجد کے اندر بنایا گیا، آپ کی ازواج مطہرات کے لیے بنایا گیا، روایتیں پیش کی جا چکی ہیں. نمبر 3، اسی طریقے سے مسجد کے اندر کسی ایک جگہ کو لازم پکڑ لے معتکف، ایسا کرنا اس کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے. امام مسلم کے ہاں اضافہ ہے قال نافع وقد ارانی عبداللہ بن عمر، کہ عبداللہ بن عمر نے مجھے دکھایا المکان الذی یعتکف فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من المسجد، وہ جگہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. یعنی ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر لیا تھا، لازم پکڑ لیا تھا. تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. اسی طریقے سے نمبر 4، جائز اور درست ہے کہ آدمی اپنی بیوی سے بات چیت کرے اور اس کے بیوی بچے اس کی زیارت کے لیے مسجد میں آ جائیں. اور اگر رات کا وقت ہے، اکیلے بیوی آئی ہوئی ہے اور اکیلے اس کا واپس جانا ٹھیک نہیں ہے، تو وہ ان کا ساتھ ان کے گھر تک لے جائے ان کو چھوڑنے کے لیے. جیسا کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے اعتکاف کی حالت میں مسجد میں تشریف لائیں رمضان المبارک کے، اور کچھ دیر تک آپ سے انہوں نے بات چیت کیا، پھر وہ واپس جانے لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ انہیں گھر تک پہنچانے کے لیے نکلے. بعض روایتوں میں ہے کہ ان کا یہ آنا رات کے وقت میں تھا، اور رات میں کافی دیر تک، کچھ دیر تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بات چیت کرتی رہی. تو یہ جو روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی، اس سے پتہ چلا کہ گفتگو اور بات چیت اگر کوئی شخص کرتا ہے تو کوئی حرج نہیں. حافظ ابن حجر فرماتے ہیں اس روایت کے آخر میں کہ اس سے پتہ چلتا ہے جواز و اشتغال المعتکف بالامور المباحہ، اگر اعتکاف کرنے والا مباح چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے تو اس سے اس کے اعتکاف پر اثر نہیں آئے گا. کیا ہیں مباح چیزیں؟ جیسے کہ اس کی زیارت کے لیے آنے والے شخص کے ساتھ چلنا، زیارت کے لیے آنے والے شخص کے ساتھ چلنا حسب ضرورت، اور اس کے ساتھ کھڑا ہونا، اور کسی اور کے ساتھ بات چیت کرنا، اور بیوی کے ساتھ اعتکاف گاہ میں اکیلے میں ہونا، یعنی خلوت میں ہونا، بیوی کے ساتھ اعتکاف گاہ میں خلوت میں بیٹھنا، اور عورت کا اعتکاف کرنے والے اپنے شوہر کی زیارت کے لیے اعتکاف گاہ میں جانا. یہ چیزیں حافظ ابن حجر کہتے ہیں اس حدیث سے معلوم ہوئی کہ ایسا کرنا جائز اور درست ہے. اسی طریقے سے مسجد کے اندر کھانا اور پینا، جیسا کہ عبداللہ بن حارث بن جز الزبیدی فرماتے ہیں کننا نأکل علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسجد الخبز واللحم، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد کے اندر
گوشت اور روٹی کھاتے تھے مسجد کے اندر. تو گویا گوشت اور روٹی مسجد کے اندر اگر کوئی کھا رہا ہے یا کچھ بھی کھا رہا ہے، پر مسجد کے صفائی اور ستھرائی کا خیال کرتے ہوئے اس کا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اہتمام کیا ہے، تو یہ جائز ہے لیکن اس کا خیال کیا جائے. اور اعتکاف میں ہونے والے شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنے سر کو دھلے، اسے کنگھی کرے، اور اس کی بیوی کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے سر کو دھلنے اور کنگھی کرنے میں اس کی مدد کرے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصغی الی رأسہ وهو مجاور فی المسجد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر میری طرف جھکا دیتے حالانکہ آپ اس وقت اعتکاف کی حالت میں مسجد میں ہوتے. فأرجلہ وانا حائض، اور میں آپ کے سر میں کنگھا کرتی اس حالت میں کہ میں حیض سے ہوتی. اور بعض روایت میں فأغسلہ وانا حائض، کہ میں آپ کے سر کو دھل دیتی اور اس حالت میں ہوتی. بعض روایت میں ہے انہا کانت ترجل النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھا یہ اس حالت میں کرتی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ یہ کچھ چیزیں، یہ کچھ ایسے کام ہیں کہ ان کاموں کو اگر کوئی شخص انجام دیتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، انجام دے سکتا ہے، ان چیزوں کو اختیار کر سکتا ہے، یہ اس کے لیے جائز اور درست ہے. یعنی کچھ ضروری کام کی جن کاموں کے کرنے سے اس کے اوپر کوئی اثر نہیں آتا.